ہم تفسیر عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 29 اور 30 کی، تو جس میں فرمایا کہ فسجد الملائکہ، تو آیت نمبر 30 میں باقی چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ملائکہ نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے سب کے سب نے سجدہ کیا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور یہ تعظیم اور تکریم کا سجدہ تھا، سجدہ عبادت نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور کفار نے یہ کہا کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کر ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا، اور اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کریں، اور آدم علیہ السلام ان کے لیے بمنزلہ قبلت ہے۔ ناظرین، یہ ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ زیادہ قول، صحیح قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ اس وقت ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے۔ اور ایک قول یہ کہ سجدہ عبادت تھا، لیکن یہاں پر مسجود الیہ آدم علیہ السلام تھے، مسجود لہو اللہ رب العالمین تھا۔ مسجود الیہ جس کی طرف سجدہ کیا جائے، مسجود لہو جس کے لیے سجدہ کیا جائے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے، یہ ہمارا مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے۔ مسجود الیہ ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اصل نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ مسجود لہو کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ اس قبیل سے، لیکن زیادہ جو صحیح قول ہے وہ یہی کہ سجدہ تعظیمی تھا۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ سجدہ اصل میں تذلل کا اظہار ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے اختیار سے عبادت اور تذلل کا اظہار کرنا یہ سجدہ ہے۔ علامہ ابن اصیل لکھتے ہیں کہ سجدے کا معنی ہے سر جھکانا، اور کسی کے سامنے جھکنا اور اظہار تذلل کرنا، ناظرین اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اور سجدہ صلات کا معنی یہ ہے پیشانی زمین پر رکھنا، اور اس سے بڑھ کر خضوع اور خشوع اور تذلل نہیں ہے۔ علامہ حسکفی نے علیہ رحمہ نے لکھا کہ سجدہ پیشانی اور قدموں کے ساتھ ہے، اور ایک انگلی کا ٹکانا شرط ہے، اور ظاہر ہے کہ ناظرین یہ فقہ مسئلہ کہ پھر 3 کا واجب ہے اور 10 انگلیوں کا سنت ہے۔ علامہ شامی نے لکھا کہ لغت میں سجدے کا معنی یہ ہے کہ خضوع یعنی تواضع اور عاجزی کرنا، تواضع اور عاجزی اختیار کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا صرف یہ نہیں کہ تواضع اور عاجزی کرنا، بلکہ جھکنا، سر جھکانا، یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے، اور زمین پر پیشانی رکھنا یہ بھی شامل ہے۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ چہرے کا بعض حصہ زمین پر رکھا جائے، اس میں ناک کا رکھنا بھی داخل ہے، اور رخسار اور ٹھوڑی کا رکھنا خارج ہے۔ اگر کوئی شخص سجدے میں دونوں پیر اٹھا لے تو یہ تعظیم کے بجائے لہو و لعب کے مشابہ ہے، اس لیے ایسا کرنا منع ہے۔ علامہ مرغینانی نے لکھا کہ ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی پر مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی، اور میں نے مٹی اور پانی کے نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر یہ 813 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر نہیں لگائی، اس کی نماز جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے پیشانی اور ناک میں سے کسی ایک پر اختصار کر لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ سجدے میں بغیر عذر کے ناک پر اختصار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے ان اعضاء میں پیشانی کو شمار فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ چہرے کے بعض اجزاء زمین پر رکھنے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے، اور سجدے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ ٹھوڑی اور رخسار کا رکھنا یہ سجدے سے بالاجماع خارج ہے۔ اچھا، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ ناظرین سجدے میں جاتے وقت
ہم اس بات کا خیال بالکل بھی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ پہلے ہم گھٹنے زمین پر رکھیں گے، اس کے بعد پھر ناظرین ہاتھ رکھیں گے۔ بہت سے لوگ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنا رکھتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ پہلے گھٹنے رکھے جائیں، زمین پر ٹکائے جائیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں۔ اور پھر ناظرین جو ناک اور یہ پیشانی ہے، یہ ہڈی جو ہے زمین پر ٹکنی چاہیے۔ کوئی عذر ہے، بیمار وغیرہ ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ناظرین یہ ناک کی ہڈی اور یہ پیشانی زمین پر اس طرح ٹکنی چاہیے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ بہت سے لوگ بہت جو دبیز کارپیٹ ہوتا ہے، یعنی موٹا کارپیٹ ہوتا ہے، اس پر سجدہ کرتے ہیں تو اس میں ناظرین جو زمین کی سختی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، وہ فیل نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ اس میں سجدہ کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر کارپیٹ بھی ہے تو ایسا ہو کہ اس پر جب سجدہ کریں تو ناظرین زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو پہلے ہم ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر گھٹنوں کو اٹھائیں گے، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، لیکن اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنوں کو اٹھائیں۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ کہ دونوں ہاتھوں کا زور دے کر گھٹنے لگائے بغیر اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح بھی جائز نہیں ہے، یہ سستی اور کاہلی کی نشانی ہے۔ تو ہمیں نماز جب پڑھنی چاہیے تو بالکل چست ہو کر پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی یہ ساری عبادات جو ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا چیز پسند ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، سو تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ ظاہر ہے کہ ناظرین جب ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو اس میں ہمیں دعا بکثرت کرنی چاہیے، لیکن جو فرائض واجبات ہیں تو اس میں سجدہ جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی الاعلیٰ، اسی پر ہمیں یعنی 3 کی تعداد میں پڑھ لیں یا 5 کی تعداد میں یا 7 کی تعداد میں، جو بھی آپ کی مرضی، طاق عدد میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بکثرت جو ہے حلاوت والے، مٹھاس والے سجدے عطا فرمائے۔